وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 30۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم بت شکن ہیں یا بت گر۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ اپنے فوائد بھی پائیں اور قربانی کے مقررہ دنوں کے اندر اللہ نے جو مویشی چوپائے ان کو بخشے ہیں ان پر ذبح کے وقت اللہ کے نام کا ذکر بھی کریں، پس تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر انہیں چاہیے کہ احرام سے نکلتے ہوئے بال اور ناخن کٹوا کر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں یا بقیہ مناسک پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر خانہ کعبہ کا طواف زیارت کریں۔ سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 30۔ ذالک، یہ اسی طرح ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جس نے بھی تعظیم کی اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کی، حرمات، حرمت احترام والی چیزوں کی، وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے رب کے نزدیک۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں الانعام، مویشی، الا ما یتلی علیکم، مگر جو تم پہ پڑے گئے ہیں، فاجتنبوا الرجس، پس تم بچو پلیتی سے، من الاوثان، بتوں کی، واجتنبوا، اور بچو قول الزور، جھوٹی بات سے۔ سامعین کرام، سورہ الحج ہے اور حج کے مضامین بیان ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ٹھکانہ بتا دیا اور اس کو کہا کہ تم اس پہ مکان بناؤ، میرے لیے گھر بناؤ اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، اور لوگوں میں اعلان کر دو حج کا، اور تاکہ وہ اپنے فوائد کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ ذالک مطلب
یہ سارا مضمون اسی طرح ہے، حق ہے، اسی طرح کرنا چاہیے۔ اور وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّہ، جس نے بھی تعظیم کی اللہ تعالیٰ کے احترام کی نشانیوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے رب کے نزدیک۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی احترام کی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، شاعر اللہ، دوسری جگہ اس کو شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، شاعر شعیرہ یعنی نشانی، تو وہ اس کا تعلق دل کے تقوی سے ہے۔ تھوڑا سا مضمون اس پہ حرمات اللہ پہ سامعین اکرام یہ ہے کہ دیکھیں، ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کا دیدار، اس کا قرب، اس کی معرفت، یہ حاصل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے سامعین اکرام، تھوڑی سی توجہ کریں اس مضمون پہ۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں تو ان کی جو ہے پھر ان سے محبت بھی کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں تو ان سے پھر محبت بھی کرنی چاہیے، اور یہ پھر ایمان کا تقاضا ہے، یعنی وہ اللہ جس پر آپ ایمان لاتے ہیں بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود، اللہ تعالیٰ سے پھر یعنی اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہیں اس کا آپ احترام کریں۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ شاعر اللہ بڑے بڑے چار ہیں، چار شاعر اللہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو جا بجا بکھری پڑی ہیں سامعین اکرام، لیکن جو بڑی ہیں تو اس میں ایک اللہ کا نبی اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، صلاۃ اللہ ہے اور بیت اللہ ہے۔ نبی اللہ، اللہ کے نبی، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور پھر اس کے ماتحتی میں تمام اللہ والے جو ہے، جو بھی اللہ والے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر، ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور یہ احترام کے قابل ہے۔ دیکھیں، اس تمام جگہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنا دیا ہے، حرم محترم، یعنی آپ نے اس کا احترام کرنا ہے۔ مکے کے یعنی آپ دیکھیں کتنے آداب ہیں مکے کے، اسی طرح مدینے کے آداب ہیں۔ مدینہ جو ہے وہ نبی کا شہر ہے، مدینۃ النبی ہے۔ اچھا، یہ پھر اس کی ماتحتی میں یعنی اس کے ذیل میں تمام اسلامی مساجد جو ہیں یہ آتی ہیں سامعین کرام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ پھر صلاۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کی نماز، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اس کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ ہم دیکھیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دے تو آپ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کی طرف فسعوا، جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، جمعے کی نماز کا حکم۔ پھر اس کے بعد جو ہے یعنی اس کے ضمن میں تمام عبادات آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کتاب اللہ ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کی کتاب القرآن، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کے ضمن میں تمام اسلامی کتب ہیں سامنے کرام، یہ بھی احترام کے قابل ہیں۔ تو اس تمام یہ احترام جو ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یعنی ہم اگر اللہ کو چاہتے ہیں تو پھر ان تمام چیزوں کا ہمیں احترام کرنا ہوگا، یا ہمارے دل میں اس کی عزت ہونی چاہیے
کیونکہ اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو یہاں وہ مضمون بیان ہو رہا ہے من یعظم حرمات اللہ، جس نے بھی تعظیم کی اللہ تعالیٰ کی حرمات کی، یعنی محترم چیزوں کی، فہو خیر لہ، اس کے لیے بہتر ہے، عند رب، رب کے نزدیک۔ ظاہر ہے وہ میں نے آپ کو تھوڑی تفصیل بیان کر دی ہے، یعنی جو چیز محبوب سے تعلق رکھتی ہے، ایک مختصر میں جملہ کہہ رہا ہوں سامنے کرام، جو چیز محبوب سے تعلق رکھتی ہے اس کا احترام جو ہے پھر لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے لیے جائز کر دیے گئے ہیں مویشی، الا ما یتلا علیکم، لیکن جو تم پہ پڑے گئے ہیں، یعنی وہ حرمات کا تذکرہ ہو گیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو اب تم نے کرنا کیا ہے؟ دو چیزیں جو ہے، بتوں کی پلیتی سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے، اور وجتنبوا قول الزور، جھوٹ بات سے تم نے اجتناب کرنا ہے۔ سامعین کرام، جھوٹ جو ہے، لیکن سب سے پہلے یہ بتوں کی پلیتی، اوثان، وثن، بت، ہر وہ چیز بت ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مٹی کے بت، صرف یہاں مٹی کے بت مراد نہیں ہے سامعین کرام۔ دیکھیں، جو چیز بھی رکاوٹ بن جائے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، آسان سی زبان میں، آسان سی گفتگو میں، امکانی حد تک میں آسان الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے، اگر کوئی اس کی کوئی بھی قوت، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قوت، کوئی بھی شے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں بت بنتی ہے، رکاوٹ ڈالتی ہے، تو اس سے پھر اجتناب کرنا چاہیے، اس کو ٹھوکر لگا کے ایک طرف کر دینا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ پلیتی ہیں، ظاہر ہے کہ اگر مثال کے طور پر پلیتی کا میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ کے کپڑے گندگی سے آلودہ ہو جائیں، یا جو بھی شرعی مقدار ہے، ایک اتنا اس کی مقدار سے زیادہ گندگی لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی کپڑے پاک نہیں رہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے بہت اہتمام کیا وضو کا، آپ نے مسجد کا اہتمام کیا، پھر ساری چیزیں، لیکن کپڑوں پہ ایک روپے، بڑے روپے کے برابر، پہلے بڑے روپے ہوتے تھے، اس کے برابر اگر آپ نے، یہ میں نے گول دائرہ بنایا نا ہاتھ سے، دو بڑی انگلی اور ساتھ کی شہادت کی انگلی کو ملا کے جتنا سائز بنتا ہے نا، یہ شرعی مقدار ہے، یعنی اس سے کم ہو تو گزارا چل جائے گا، لیکن اس سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو تو پھر کپڑے جو ہیں وہ ناپاک کہلائیں گے اور آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ پلیتی جو ہے، یہ تھوڑی سی بھی، یہ پھر یہ ہے کہ آپ کی عبادات کو زائل کر دیتی ہے۔ اور عبادات کیا ہیں سامعین کرام؟ ہمارے تو ذہن میں وہی نماز، روزہ وغیرہ یہ بیٹھا ہوا ہے نا، عبادت نہیں۔ جو زندگی آپ نے خالص کی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور آپ نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرے تمام مراسم عبودیت اور میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اگر اس پہ تھوڑی سی بھی پلیتی لگ جائے، رجس کہا گیا ہے، ذرا غور کریں الفاظ کو، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پلیتی سے اجتناب کرو، یعنی اگر تھوڑا سا بھی آپ کے دل و دماغ میں غیر اللہ کی عظمت بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یا اس کے فائدے کی، غیر اللہ سے فائدے کی امید لگا لیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، یا کسی ہستی کے نقصان سے ڈریں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، تو یہ شرک ہے سامعین کرام۔ اس کا مطلب یہ شرک صفاتی ہے سامعین کرام، شرک خفی ہے، شرک صفاتی ہے، اور یہ پلیتی ہے۔ پلیتی ہے، چاہے جیسی بھی ہو، چاہے آپ اسے زبان سے کہہ بھی دیں کہ بھئی یہ پلیتی نہیں ہے، تو زبان سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا،
اصل وہ پلیتی ہے کہ آپ کے دل و دماغ پہ، تھوڑی توجہ سامنے کا، آپ کے دل و دماغ میں کوئی کسی بھی ایسی چیز کی عظمت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جاگزی ہو گئی تو یہ پلیتی ہے، یہ بت ہے، یہ آپ کو روک دے گی، آپ کی عبادات کو زائل کر دے گی۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پھر وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ ایک ایسی چیز ہے سامعین کرام جس کے بارے میں ہماری تو کسی چیز کے بارے میں بھی اہمیت نہیں ہے اور صحیح معنی اور مفاہیم سے ہم واقف نہیں ہیں۔ جھوٹ جو ہے وہ مومن کی شان نہیں ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جھوٹ ہوتا ہے، بعض مواقع پہ اسے بولنے کی اجازت ہوتی ہے، جھوٹ کو بولنے پہ مثال کے طور پہ آپ بیوی سے جھوٹ بول سکتے ہیں کسی بھی اصلاح کے لیے، یا کسی دو آدمیوں کے درمیان اصلاح کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے یعنی اور جو اجازت یافتہ چیزیں اس کے علاوہ جو ہے جھوٹ بولنا جو ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے مومن یعنی کچھ بری باتوں کا تذکرہ کیا اللہ کے رسول نے، اور پھر کہا، ان سے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جھوٹ جو ہے سامعین کرام یعنی ایمان کے لیے خطرہ ہے، اور یعنی مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کاذب نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، بارہ تفصیلات موجود ہیں۔ اب حنفاء للہ، پہلے ترجمہ سن لیں آیت نمبر 31 کا، حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، ومن یشرک باللہ، جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، فکأنما خر من السماء، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، فتخطفہ الطیر، تو اس کو پرندے اچک لے جائیں، او تہوی بہ الریح، یا ہوا اس کو لے جا کے گرا دے، فی مکان سحیق، کسی گہرے کھڈ میں۔ تو حنفاء للہ، آپ اگر سن رہے ہیں یہ باتیں، اور یہ شرک دیکھیں ہر دوسری آیت میں وہ شرک کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم گھر بناؤ میرے لیے، کیوں؟ اللہ تشرک بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور ابھی آپ نے پڑھا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ سے بچو۔ پھر آج یہ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے سامنے کرام کہ یعنی اس طریقے سے، جس طریقے سے سوچنا چاہیے ہم قرآن کے مضامین پہ، اس کے اب یہ جو مضامین یعنی بیان ہو رہے ہیں نا، تو بہت سے یعنی میرا اپنا گمان یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ تو یعنی یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو مشرکوں کے بارے میں ہے، یہ تو مشرکوں کے بارے میں، ہم تو نہیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں مخاطب کون ہے اس میں؟ سارا مضمون تو مومنوں کے لیے آ رہا ہے۔ حج کا مضمون کس کے لیے ہے؟ ظاہر ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ حج کریں گے، ان کا حج مقبول ہوگا، ان کے لیے ترتیب بیان ہو رہی ہے، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ، اور پھر ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم ولیطوفوا بالبیت العتیق، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ واحلت لکم الانعام۔ یہ کس کے لیے مضمون ہے؟ کون مخاطب ہے؟ اب اس کے ساتھ ہی ہے احلت، دیکھیں تھوڑا سا ٹیکسٹ پہ اگر آپ غور کریں تو اچھا ہوگا، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے مویشی چارپائے جو ہیں حلال کر دیے گئے ہیں، جائز ہیں، کھا سکتے ہو۔ اب پھر فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو۔ اب یہ مخاطب تو
مضمون تو یہ ایک ہی آیت ہے جس میں نہ کوئی تو ہے، نہ کوئی جیم ہے، نہ کوئی اور کوئی چیز ہے۔ احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ مومنوں کو منع کیا جا رہا ہے شرک سے۔ اور ایک اور آیت اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور یقیناً آپ کی سمجھ میں آ جائے گا یہ مضمون، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ یہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں۔ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، تو وہ کس سے ظاہر ہے۔ تو بہرحال تو یہاں اب یہ ہدایت جو ہے سامنے کرام، آیت نمبر 31 حنفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ اصل میں جو یہ شرک خفی ہے نا، یہ ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے، اور ایک انسان جو ہے، دیکھیں میں حدیث سے آپ کو، یہ قرآن سے تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم بہ مشرکون، بہت سے لوگ ایمان رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک گردانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب حدیث کے جو یعنی شرک کے بارے میں ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس کی نماز وہ شرک ہوگی۔ ایک شخص روزہ رکھ رہا ہوگا، اس کا روزہ رکھنا جو ہے وہ شرک کا باعث ہوگا۔ ایک آدمی صدقہ خیرات دے رہا ہوگا، وہ جو ہے اس کا صدقہ خیرات دینا وہ شرک کا باعث ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ ایک بات جو ہے سامنے کرام نوٹ کر لیں، اور یہ یقیناً میرے ذہن میں بھی پہلے آئی تھی اور آپ کے ذہن میں آتی ہوئی، پھر اس یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ آج یعنی شرک جو ہے اب یہ میری قوم نہیں کرے گی، شرک یہ قوم نہیں کرے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے سامنے کا؟ اس کا مطلب وہ شرک جلی نہیں کرے گی۔ شرک جلی یعنی کوئی صاحب ایمان یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں اللہ کے سوا، ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ مانتے ہیں، زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو لیکن شرک خفی جو ہے سامعین کرام، شرک خفی تو دیکھیں سامعین کرام تھوڑا سا مطلب سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمائے، ایک جگہ نہیں دو جگہ ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ یا ہواہ الہ، کیا دیکھا ہے تم نے شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے سوا جس نے کوئی معبود بنا لیا تو یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ہے؟ تو اب خواہشات نفس کا جو اتباع کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے اس نے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ جس نے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ لیا تو پھر تو مطلب کام خراب ہے اس کا، وہ مشرک بن جاتا ہے۔ تو یہ شرک خفی اور شرک جلی میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، ہم شرک جلی نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن شرک خفی وہ تو قرآن اور حدیث سے واضح ہے سامنے کرام، میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ دونوں اقسام کے شرک جو ہیں یہ مہلک ہیں۔ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اور شرک ناقابل معافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جو ہے جس کو چاہے وہ معاف کر دے گا۔ تو دیکھیں حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اصل میں بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ انسان کی نجات توحید کے تسلیم کر لینے میں ہے،
توحید جیسے کہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ توحید ہے کیا چیز. توحید یہ ہے کہ اللہ معبود واحد ہے، مقصود واحد ہے، مطلوب واحد ہے، محبوب واحد ہے. یہ توحید ہے. اور یہ توحید ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری تمام ظاہری عبادات، میری تمام مراسم عبودیت، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے. تو یہ توحید ہے سامعین کرام. توحید یہ بھی ہے کہ آپ کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف. میرا تو مقصود صرف اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کو. حنیفاً، دیکھیں یہاں حنفاء اور وہاں بھی حنیف. حنیفاً میں یکسو ہوں، میں دوغلا نہیں ہوں، میری ایک زبان ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بہرحال سامعین کرام، یہ مضمون جاری ہے لیکن ابھی وقت کا اختتام ہو رہا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. ترجمہ سنا دیجئے. ذالک، یہ حقیقت اسی طرح ہے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، احترام کی چیزوں کی تعظیم کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے رب کے نزدیک. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں چارپائے مویشی مگر جو تم پہ پڑھے گئے ہیں وہ نہیں. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو تم اجتناب کرو، بچو بتوں کی گندگی سے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی گواہی سے بچو. یہاں ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے، یہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ تم بچو بتوں کی، یعنی جو چیز بت بن جائے یا بننے کی کوشش کرے تو تم اسے بچو. تو فارسی کا ایک شعر ہے سامعین کرام کہ بت بود در راہ حق چون غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شدن. کہ حق کے راستے میں اگر کوئی چیز بت بن جائے تو مومن جو ہے، لفظی ترجمہ بت بود در راہ حق چون غیر دوست، اگر کوئی چیز راہ حق میں دوست کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ بن جائے تو بت عاشقان را بت شکن باید شدن، عاشق جو ہیں وہ اس وقت بت شکن بن جاتے ہیں. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، وہ بچتے ہیں، وہ بت شکن بن جاتے ہیں سامعین کرام. اور پھر علامہ اقبال کا جو ہے وہ ہے نا کہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تو ٹیڑھا نشان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اور اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. All that whoever venerates the sanctities of God, it is good for him with his Lord. All livestock are permitted to you except what is recited to you. So stay away from the abomination of idols and stay away from perjury. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔